Hello guys, welcome to Scary Talks. حمزہ سیف علی خان کے مطابق 1970 ایک نوجوان نئی شادی شدہ جوڑے کی کہانی جو کہ کارساز روڈ گلستان جوہر کے درمیان ڈالمیا روڈ پہ جا رہا ہے رات کے 3 بجے. جیسے ہی وہ جا رہے ہیں ان میں ان کا جو ہسبینڈ ہے اس نے نشہ کیا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے سٹینگ پر گر پڑتا ہے اور گاڑی سائڈ پہ جا کے ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے اور جو ان کی بیگم ہوتی ہیں وہ گاڑی سے سائڈ پہ گر پڑتی ہیں جبکہ دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف بھاگتی ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں بچا لیا جائے اور وہ 1 گھنٹہ سسکتی رہتی ہیں جبکہ وہ خود بھی جل جاتی ہیں اس بم بلاسٹ میں کہ کسی طریقے سے وہ اپنے ہسبینڈ کو بچا لیں اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی ان کی گاڑی کا پیٹرول ٹینک کی طرف آگ پہنچتی ہے وہ ان کی جو مسز ہوتی ہیں وہ یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ہسبینڈ بچ جائیں اور وہ دونوں اس حادثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اس دن کے بعد یہ آج جو میں آپ کے ساتھ سارے واقعات شیئر کروں گا یہ حقیقت پر مبنی ہے. 1970 کی دہائی میں یہ سارا واقعہ پیش ہوا. جیسے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ اپنا واقعہ شیئر کیا ہے. ان کا نام فرید اعظم ہے. 2 دوست گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں. روڈ کارساز ہے اور جیسے ہی وہ جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی روڈ کراس کر رہا ہے. جیسے انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے اپنی گاڑی کی بریک بہت زور سے لگائی جبکہ وہاں پہ روڈ پہ بجری کافی زیادہ گری ہوئی تھی جیسے کہ روڈ ٹوٹا ہوتا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچی اور گاڑی کا لیفٹ ٹائر برسٹ ہو گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس دوران. جیسے ہی گاڑی سائڈ پہ جا کے لگی دونوں دوست باہر نکلتے ہیں گاڑی سے اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ٹائر کی طرف بڑھتے ہیں گاڑی کے دیکھنے کے لیے کہ اس کو کس انداز سے ٹھیک کرنا ہے. ویسے ہی ان کا جو تیسرا دوست پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ بائک پہ ہے. وہ انہیں بتاتا ہے کہ اوپر دیکھو سائڈ والی دیوار پہ کہ وہاں پہ کون ہے. جیسے ہی وہ اوپر دیکھتے ہیں تو انہیں چڑیل نظر آتی ہے جو کہ اوپر چل رہی ہے ان کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا رہی ہے اور وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں اسے دیکھ کے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. وہ ان کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی ہے. آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اچانک سے جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ دیوار کے دوسری طرف پھلانگ جاتی ہے. اور جیسے ہی دونوں دوست اپنے منزل کی طرف پہنچتے ہیں تو رات کا طریق پہر ہوتا ہے. اس لیے ہوتا کچھ یوں ہے کہ دونوں دوستوں کو بخار ہو جاتا ہے کیونکہ رات میں جو انہوں نے چڑیل دیکھی تھی وہ ایک ریڈ ڈریس میں تھی جو کہ ایک دلہن کا لباس تھا اور وہ انہیں جگہ جگہ پہ نظر آ رہی ہے. اور
وقت گزرتا گیا اور ان کی طبیعت اور بگڑتی چلے گی۔ جیسے ہی ان کے تیسرے دوست نے یہ سارا کچھ دیکھا تو ان کے گھر کے پاس ہی وہاں پہ ایک بابا جی رہتے ہیں، اور وہ ان کا تیسرا جو دوست ہے وہ انہیں ان کے پاس لے کے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، وہ سارا ماجرا ان کو بتاتا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے ان کی گاڑی وہاں پہ روکی اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا وہاں پہ، اور جیسے ہی انہوں نے دم کیا ان دونوں لڑکوں کے اوپر، وہ ودن ڈیز ٹھیک ہونے شروع ہو گئے۔ سو یہ ایک پوری کہانی تھی کہ جو ان کے مطابق وہاں پہ سب معاملہ انہیں کے پیش آیا۔ اور اسی کے مطابق ایک بھائی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا نام فرید، اور کہتے ہیں کہ میں 25 سال کا تھا اور مجھے اسکواش کھیلنے کا بہت تجربہ تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی میں کھیلا کرتا تھا، اور اکثر میرا گزر اسٹیڈیم روڈ سے ہوا کرتا، جو کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے پاس تھی، طارق روڈ، وہاں پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جبکہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں پہ ایک دلہن نما عورت وہاں پہ گزرتی ہوئی نظر آئی، اور جیسے ہی میں ان کے پاس جانے لگا وہاں پہ، وہ اچانک غائب ہوگی وہاں سے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں وہاں کا میں رہائشی نہیں تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک ہاسٹل لینا پڑا اپنے لیے، جو کہ دالمیا روڈ کے قریب ہی واقع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پہ رہنا شروع ہوا تو مجھے اکثر وہاں پہ فیل ہوتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ وہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں، کہ جیسے کہ میں کچن میں کھڑا ہوں تو میرے پیچھے اکثر کوئی مجھے کہہ کے لگاتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ اس طرح کے ان کے ساتھ وہاں پہ واقعات رونما ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ سب کچھ پیش کیا، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہ جگہ چھوڑ دوں۔ اور جیسے ہی انہوں نے اور لوگوں سے بھی سنا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، کہ جیسے کہ یہاں پہ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ وہاں جو روڈ ہے دالمیا روڈ، اس کے پاس ہی یہ ایریا تقریباً آدھے کلومیٹر پر محیط ہے، کہ جہاں پہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہاں پہ نیولی میرڈ کپل کے ساتھ جو معاملہ ہوا، کہ جیسے کہ وہ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی گاڑی وہاں پہ تباہ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اسی جگہ پہ اکثر لوگوں کی گاڑی بند ہو جایا کرتی ہے، اور وہ چڑیل ان کو وہاں پہ آگے تنگ کیا کرتی ہے۔ سو انہوں نے یہ اینالائز کیا کہ وہ مخصوص جگہ ہے دالمیا روڈ پہ، کہ اکثر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کل لیٹسٹ میری آنکھوں سے جو ایک واقعہ گزرا، وہ دو دوستوں کے درمیان ہے، جو کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے پاس سے کارساز روڈ سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہیں وہاں پہ دلہن ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی، کہ جیسے کہ وہ روڈ کو کراس کر رہی ہے، اور اچانک انہوں نے وہاں پہ بریک لگائی، کہ جیسے کہ وہ ان کی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے۔ اسے بچانے کے لیے انہوں نے بریک لگائی،
اور جیسے ہی انہوں نے ادھر دیکھا تو باہر یا ارد گرد یا آسمان پہ جیسے کہ اڑ رہی تھی انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ آدھے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، آدھوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے ہاتھ لمبے اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تھے سارے واقعے جو کہ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہوں پہ یا انہیں اس دیوار پہ چلتی ہوئی چڑیل نظر آئی یا ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیل جو کہ ایک دلہن کے لباس میں ہے۔ تو یہ تھی کارساز کی دلہن۔